تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی اور وہ جو شرک کرتے ہیں. یہودیوں نے جس کی وجہ سے لعنت پائی وہی چیز آ کر کے انہوں نے مسلمانوں کو اسی کے اندر ملوث کیا. یہودیوں کے بہت سارے وہ صفات جس میں یہودی ملوث تھے انہوں نے مسلمانوں کو بھی یہ یہودی یہ نصرانی انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ بھی معبود سمجھ لیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ اگر وہ کہتے تھے حلال تو تم حلال سمجھتے تھے, جس چیز کو حرام کہتے تھے تم حرام سمجھتے تھے, ایسا نہیں تھا؟ یہودی کہتے تھے ہاں یہ تو تھا. جب ولیوں سے مانگے گی تو لوگ اسے شرک کہیں گے. دیوبندی وہابی کہ نبی نے ولی سے کہا. ان جاہل مولویوں کی طرح گدھے نہ بنو, ان جاہل ملاؤں کی طرح اندھے لولے لنگڑے نہ بنو. لیکن یہودیوں کے گدن یہودیوں کے ڈسے ہوئے یہ ملا نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا, جن کے سر سے لے کر پیر تک شرک و بدعت کی گندگیوں میں غلاظتوں میں جو ڈوبے ہوئے ہوں, وہ چوہڑے اور چمار ہمیں چلے ہیں آنکھ دکھانے کے لیے. پہلی مرتبہ ہماری پلیز سبسکرائب کر لیجیے. مسلمانوں سنو, تمہارے سب سے بڑے دشمن, پکے دشمن اس دنیا کے اندر یہودی بڑے دشمن ہیں تمہارے. والذین اشرکوا, اور وہ جو شرک کرتے ہیں, یہ مومنوں کے پرلے درجے کے بڑے دشمن. میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, آپ مر گئے, اور آپ نے مرتے وقت یہ کلمہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا او صالحیہم مساجدا. اللہ کی لعنت. اور لعنت عربوں کا اگر کسی کے اوپر لعنت بھیجنا, میں سمجھتا ہوں کہ قتل سے زیادہ سخت جملہ یہ ہے, تلوار کی کاٹ سے زیادہ سخت بات یہ ہے کہ یہ کسی کے اوپر لعنت بھیجنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت اپنی امت کو ڈرایا اور فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ کی دھتکار ہو, طرد من الرحمہ, اللعنت الطرد من الرحمہ, اللہ کی رحمتوں سے دھتکار دینا, پھٹکار دینا. اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی اور فرمایا کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو اللہ کی, جنہوں نے اپنے نبیوں اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا, مساجد بنا دیا. یہ جملہ اتنا سخت تھا, یہودی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی چلے گئے, ان کا انتقام لینے کا جذبہ بھڑکتا رہا. انہوں نے پلاننگ کی, اور آپ کو معلوم ہے وہ تاریخی سلسلوں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا, نہ لے جانا چاہ رہا کہ حضرت عثمان غنی کا دور آیا, فتنے کا دروازہ کھلا, عبداللہ ابن سبا یہودی آیا اور اس نے کلمہ پڑھ مسلمانوں میں کس طرح سے اس نے بدعقیدیوں کو ایجاد کیا اور مسلمانوں کو اس کا قائل کروایا. اور ان کی ایک سب سے بڑی سازش اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی مرضی کا کام مسلمانوں سے لیتے تھے, ٹائٹل وہ استعمال کرتے تھے, لاتے تھے, عنوان دیتے تھے حسین اور خوبصورت, اور کام پش کرتے تھے مسلمانوں میں. جو بیچارے بھولے بھالے مسلمان تھے ان کے ذریعے سے وہ اسلام میں داخل کر کے اچھا ٹائٹل دیتے تھے, اسلام میں داخل کر کے مسلمانوں سے لیتے تھے, جس کا نتیجہ آج امت کے اندر موجود ہے. یہ رجب کے کنڈے اسی کی پیداوار ہے, اور عید میلاد النبی اسی کی پیداوار ہے. یہ نیاز, یہ فاتحے, یہ قبر. انہوں نے سوچا اچھا جا رہے ہو اور جاتے جاتے تم ہمارے اوپر لعنت بھیجتے جا رہے ہو, یاد رکھو تمہاری امت کو جب تک اس کے اندر ملوث نہ کریں گے ہمارا بھی نام یہودی نہیں ہے. آخر انہوں نے جس بیماری کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کے حبیب نے لعنت بھیجی, انہوں نے اللہ کے حبیب کی امت کو اسی بیماری میں مبتلا کیا. اور وہ بیماری کیا تھی؟ بولو, اتخذوا قبور انبیائہم او صالحیہم مساجدا. انہوں نے اپنے صالحین, اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا, میلے اور ٹھیلے اور تیوہار کا دن بنایا تھا. وہاں جا کر کے یہ اپنے دعائیں کرتے تھے, مشکل کشائی کرواتے تھے, حاجت روائی کے لیے حاضر ہوتے تھے. یہودیوں نے کہا اچھا جاؤ پھر نپٹتا ہوں. اور نپٹے کہ نہیں نپٹے. آج تقریباً 60-65% مسلمانوں کی آبادی بر صغیر ہندوستان پاکستان کے اندر اس بلائے عظیم کے اندر مبتلا ہے کہ نہیں مبتلا ہے؟ کون سا شہر, کون سا گاؤں, کون سا قریہ, کون سی بستی ایسی نہیں جہاں آج مسلمان قبروں کے نام پر پرستش اور پوجا اور ولایت اور عقیدت اور محبت کے نام پر ڈھونگ اور دھتورے نہیں کر رہے؟ کون سی ایسی جگہ ہے؟ اور اس کے اوپر غرور کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں. کوئی بھی لیڈر, کوئی بھی نیتا, کوئی بھی صدر مملکت, کوئی بھی وزیر اعظم, کوئی بھی حکمران کامیاب ہونے سے پہلے بھی مزاروں کی حاضری دیتا ہے, اور جب کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی جا کر کے مزاروں کی بولو حاضری دیتا ہے. اور ہم سب اس کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور توصیف میں پل باندھتے ہیں, قصیدے پڑھتے ہیں. ایسی چیزیں ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے کے اندر موجود. یہودیوں نے جس کی وجہ سے لعنت پائی
اور مغضوب علیہم ولا ہوئے، وہی چیز آ کر کے انہوں نے مسلمانوں کو اسی کے اندر ملوث کیا۔ یہودیوں کے بہت سارے وہ صفات جس میں یہودی ملوث تھے، انہوں نے مسلمانوں کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ یہودی یہ نصرانی انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ بھی معبود سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں ہم انہیں معبود کب، ہم ان کی پوجا تھوڑی کرتے تھے، ان کی عبادت تھوڑی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ اگر وہ کہتے تھے حلال تو تم حلال سمجھتے تھے، جس چیز کو حرام کہتے تھے تم حرام سمجھتے تھے، ایسا نہیں تھا؟ یہودی کہتے تھے ہاں یہ تو تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو انہیں معبود بنانا ہے، رب بنانا ہے، کہ امر اور نہیں کے فیصلے، شریعت کے مسائل، تم حلال و حرام کے وہ مسائل تم نے اپنے علماء کے گلے میں لگا۔ ولی سے کہہ رہا تو ان کی رحمتوں نے جواب دیا وہ قوم آ رہی ہے جب ولیوں سے مانگے گی تو لوگ اسے شرک کہیں گے، لوگ اسے بدعت کہیں گے، دیوبندی وہابی۔ لہذا جب قرآن شریف دیکھیں گے کہ نبی نے ولی سے کہا، نبی نے ولی، جب نبی ہو کر ولی سے مانگ سکتا ہے، سبحان اللہ، ہم بندے ہو کر کیوں نہ اس کو ذہن میں رکھنا۔ جس نے جو کہہ دیا، حضرت ہیں، علامہ ہیں، محقق ہیں، الحاج ہیں، فلانے ہیں، آپ نام کے پہلے جو القاب ہوتے ہیں وہی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، عقیدت و محبت میں وہی تلوے چاٹنے شروع کر دیتے ہیں، وہی سو جاتے ہیں، تو پھر آگے آپ کا کیا، آپ کیسے تحقیق کریں گے؟ لیکن نہیں، سنو، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ کوئی بھی خبر اس تک پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرتا ہے، بغیر تحقیق کے وہ فیصلہ، تو محقق وہ بنو، محقق، ان جاہل مولویوں کی طرح گدھے نہ بنو، ان جاہل ملاؤں کی طرح اندھے لولے لنگڑے نہ بنو۔ یہ تو خود ہی اندھا مقلد، اندھا کیا نابینا، کیا بینا والوں کی رہنمائی کرے گا؟ اندھے خود ہیں، جس طرح کنویں میں جا رہے ہیں سب کو کنویں میں ڈھکیل رہے ہیں۔ اللہ کے لیے میرے عزیزو سدھرنے کی کوشش کرو۔ یہودیوں نے سوچا ان کو کسی نہ کسی سے برباد کرنا، اور مسلسل چالو ہے بربادی۔ یہ نسل کشی تو آج کچھ 50-60 سال سے فلسطین کی سرزمین پر وہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے وہ آگ اور زہر ہمارے درمیان ڈال چکے ہیں، اور یہ اب مار رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہو گیا ان کے اوپر نہ اللہ کی رحمت اترنے والی ہے، نہ برکت اترنے والی ہے، یہ مسلمان مومن ہے ہی نہیں، یہ تو نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا۔ ان کے پاس کوئی دین ان نہیں رہا، وہ دین تو کب کا۔ شعر بھی کہا انہوں نے، اور اسی زمانے میں کہا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان کی گوشمالیاں کی، اسی زمانے میں ان ذلیلوں نے، اور آج بھی کہتے ہیں، عربوں کا شعر، عرب سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، کہا حط المشمش علی التفاح، حط المشمش علی التفاح دین محمد واللہ راہ۔ آج نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں سیب کے اوپر مشمش ڈال کے کھاؤ، سیب کے اوپر مشمش ڈال کر کے کھاؤ، مزہ لو، کیونکہ محمد کا دین واللہ راہ چلا گیا، خلاص اب محمد کا دین باقی۔ اللہ، کتنا بڑا جوتا ہے۔ اس حقیقت کا علم ان یہودیوں کو ہے، لیکن یہودیوں کے گزن، یہودیوں کے ڈسے ہوئے یہ ملا نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، کہا تمہیں اس لعنت میں ملوث کریں گے۔ اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو رب کا درجہ دیا ہوا، کہا چلو تمہیں بھی ہم عقیدت و محبت کے نام پر رب کا درجہ دیا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، بدعت بھی اچھی بدعت ہوتی، جو ولی نہیں اس کو ولی بنا دیا گیا۔ کھوتے شاہ، طوطے شاہ، رگیلے شاہ، برہنہ شاہ، گھوڑے شاہ۔ حیدرآباد میں اللہ کی قسم میں نے گھوڑے کی بھی خبر دیکھی ہے، بلکہ سراپا گھوڑا ہی بنا دیکھا ہے۔ حیدرآبادیوں، ڈوب کے چلو بھر پانی میں مر جاؤ، غیرت ہونی چاہیے۔ حد ہو گئی، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کی۔ استغفر اللہ، کون سی گلی! اور یہ نظامیہ، فتاوی نظامیہ، اہل حدیث لکھا ہوا، اہل حدیث یہ مرتد ہیں، کافر ہیں، دائرے اسلام سے باہر ہیں۔ دیکھیے فتویٰ آیا نظام جامعہ نظامیہ، جن کے سر سے لے کر پیر تک شرک و بدعت کی گندگیوں میں، غلاظتوں میں جو ڈوبے ہوئے ہوں، وہ چوہڑے اور چمار ہمیں چلے ہیں آنکھ دکھانے کے لیے۔
جن کی باتوں کو جوتے کی نوک سے اڑانا بھی میں جوتے کی توہین سمجھتا ہوں، بڑی دور کی بات رہی۔ ایسے لوگ چلے ہیں ہمیں کافر اور مشرک اور دین بد مذہب اور غیر مقلد اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، جن کا ذکر بھی کرنا میں گناہ سمجھتا ہوں۔ لیکن حد ہو جاتی ہے جب تکلیف ہوتی ہے دین الہی، دین اللہ کے دین کے نام پر جب یہ ڈھونگ دھتورے ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کو چیگم کی طرح کھینچ تان کر اپنے مقصد اور اپنے مفاد کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کا آپریشن بھی کیا جائے، ہے کہ نہیں؟